اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضائل اور اہمیت کے سلسلے میں ہماری یہ دوسری نشست ہے، جس میں ہم علامہ سلیمان حنفی قندوزی کی کتاب ینابیع المودہ سے امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کا یہ قول نقل کر رہے ہیں کہ جان لو کہ آسمانی کتابوں کے سارے اسرار و معارف قرآن میں ہیں، اور جو کچھ قرآن میں ہے وہ فاتحہ میں ہے، اور جو کچھ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ اس کے نیچے کے نقطہ میں ہے۔ اور امام علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ انا نقطہ تحت الباء، میں وہ نقطہ ہوں۔ اب یہ نقطہ تحت الباء کی جب تفصیل آئے گی تو ہم اس میں جب بسم اللہ کی تفسیر کریں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں، تو اس میں ہم ڈیٹیل کریں گے۔ ابھی کچھ روایات اس کے متعلق ہم بیان کریں گے کہ اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے ایک چاندنی رات میں عشاء کے بعد میرا ہاتھ پکڑا، بقیع میں، جنت البقیع جو قبرستان ہے اس میں لے گئے اور کہا کہ اے عبداللہ بن عباس ان کا نام تھا، کچھ قرأت کرو۔ میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ طلوع فجر تک مجھ سے بائے بسم اللہ، یعنی کہ جو بے ہے اس کی یا با ہے، کہ اسرار بیان فرماتے رہے۔ یعنی کہ امیر المومنین علیہ السلام صرف اس نقطہ جو ہے با کا، پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس پہ اس کی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با ہے، جو بے ہے، اس کے نقطے کی تفسیر فرماتے رہے، اور صبح ہو گئی اور وہ تفسیر ختم نہ ہوئی۔ ہم اس میں بتائیں گے جی کہ با کیا ہے۔ با بیسیکلی ایک واسطہ ہے، وسیلہ ہے۔ ایک اس کی تشریح یہ ہے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان جو واسطہ ہے وہ با ہے۔ با کیسے بنا ہے، الف کیسے بنا ہے، یہ حروف کیسے بنے ہیں؟ دیکھیں، جو عربی زبان میں دوسری زبانوں سے جو حروف آئے ہیں وہ اس طرح ہے کہ جیسے بیل کا سینگ جو ہے، بیل کو الف کے طور پہ لیا جاتا تھا، تو الف جو ہے اس کا سینگ جو ہے اس کو ڈینوٹ کرتے تھے الف، یعنی کہ پکٹوریل الفابیٹس تھے، جیسے چائنیز میں ہیں کہ پکچرز جو ہیں ان سے وہ ان کے الفابیٹس حروف نہیں ہیں، اے بی سی یا الف بے پہ نہیں ہے، وہ پکچر ہیں، وہ پکٹوریل الفابیٹ سے لفظ بناتے ہیں۔ تو جو عربی میں جو الف آیا وہ الف ڈینوٹ کرتا تھا بیل کے سینگ کو، یعنی کہ سینگ ہے۔ اس طرح اگر آپ جیم کی جو ساخت ہے اس پہ اگر غور کریں تو جیم ایسے ہے اور بیچ میں نقطہ ہے، تو جیم جو ہے یہ اونٹ ڈینوٹ کرتا تھا جیم کو۔ تو اونٹ کو اگر آپ تصور میں لائیں تو وہ ایسے ہی کھڑا ہے جیسے اونٹ کو، جیم کو ایسے تصور میں لائیں جیسے وہ اونٹ کھڑا ہے۔ تو اب اور جو اس کا نقطہ ہے وہ اس کا مالک ہے۔ اور جو با ہوتا تھا وہ بیت کو با کہتے تھے، اور با کی ایسے شیپ ہوتی ہے، نیچے اس کا نقطہ ہے، اور یہ اس کی دو دیواریں ہیں ایسے سائڈ پہ، اور یہ نیچے اس کا دروازہ ہے سامنے، اور وہ نقطہ جو ہے وہ اس کا مالک ہے۔ یعنی علی فرمانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ سارا کا سارا با میں ہے، اور میں اس علوم قرآن کا مالک ہوں، انا نقطہ تحت الباء۔ اب اگر آپ اس کو مزید جو لوگ علم الاعداد پہ کام کرتے ہیں وہ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ الف ڈینوٹ کرتا ہے بیسیکلی اللہ کو، کہ اللہ بھی اول ہے، اور ایسا اول جس کی ابتدا نہیں ہے۔ الف اللہ کو ڈینوٹ کرتا ہے، با نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈینوٹ کرتا ہے، نقطہ با جو ہے امیر المومنین کی ذات پر منطبق ہوتا ہے۔ تو یہ الفابیٹس ایسے بنے ہیں، الف با اور جیم کی میں نے آپ کو بتائی، اور اس طرح یہ اس کے بعد ایک اور علی علیہ السلام سے بھی ایک نقطہ با کی تفسیر کرتے رہے اور ساری رات گزر گئی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ امام علی ہمارے لیے با بسم اللہ کی تشریح کرنے لگے، ایک اور روایت میں، یہاں تک کہ پاؤں پھٹ گئی، یعنی کہ صبح ہو گئی، لیکن وہ تشریح سے فارغ نہیں ہوئے۔ میں نے اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں ایسا تصور کیا جیسے متلاطم سمندر کے مقابل میں ایک فوارہ ہو۔ دیکھیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے اور سب سے بڑے مفسر قرآن کا ان کو درجہ حاصل ہے، لیکن ان کا اتنا علم ہونے کے باوجود، اتنا کچھ ہونے کے باوجود، علی علیہ السلام امیر المومنین باب مدینۃ العلم کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نظر نہیں آتی۔
اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ وہی واقعہ بار بار مختلف اس کی ورڈنگ سے حضرت علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر سے اونٹ کو بار کر دوں، یعنی کہ اتنی کتابیں اس پر، اتنے صفحات میں اس پر لکھ سکتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کہ اونٹ جو ہے اس پہ، اونٹ آپ کو پتہ ہے کتنا لوڈ اٹھا سکتا ہے، کتنا وہ وزن اٹھا سکتا ہے۔ اور شاید آپ پتہ ہو کہ جب قرآن جو ہے جو روایات میں تواریخ میں ہمیں ملتا ہے، جب قرآن کو جمع کا جو واقعہ ہے تو امیر المومنین جو ہیں یہ خود ایک قرآن پاک جو تنزیل اور تفسیر اور تعویل کے ساتھ انہوں نے مرتب کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد، تو وہ اونٹ پر لے کر مسجد میں آئے تھے اور کہا تھا کہ یہ میں نے ترتیب دیا ہے نزول کے مطابق اور تعویل اور تنزیل سے، تو اس تعویل اور تنزیل والے قرآن کو آپ لے لیں۔ تو امت نے کہا تھا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں، تو علی نے کہا تھا لا یمسہ الا المطہرون، کہ یہ صرف پاک لوگوں کے پاس رہے گا۔ اب وہ امام زمانہ علیہ السلام جو تشریف لائیں گے تو وہ قرآن اس وقت کی جو ترتیب امیر المومنین نے دی تھی اس کے مطابق ہوگا۔ تو اونٹ کی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں بسم اللہ سے پورا اونٹ جو ہے اس کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ ایک اور روایت میں فرماتے ہیں کہ امیر المومنین سے تفسیر قرآن کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے رات کو بیان کرنے کا وعدہ کیا۔ رات کو پوچھا کہ اول قرآن کیا ہے؟ کہا فاتحہ۔ کہا فاتحہ کی اول کیا ہے؟ کہا بسم اللہ۔ کہا بسم اللہ کیا ہے؟ کہا بسم اللہ اول بسم اللہ کی اول کیا ہے؟ کہا با۔ تو آپ پوری رات بائے بار بسم اللہ کی تشریح کرتے رہے اور قریب فجر فرمایا کہ اگر رات بڑھتی تو ہمارا بیان بھی بڑھتا، یعنی کہ لامتناہی سلسلہ تھا با کی تفسیر کا۔ دیکھیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس پہ اگر آپ غور کریں، اس میں اللہ کے ایک تو ذاتی نام آیا ہے جس میں کل صفات اجمالی طور پر کل صفات اس میں جو ہے اس کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کی صفاتی نام، اللہ کے ذاتی نام اللہ میں جو آئینہ دار ہے، جو منعکس کرتا ہے اللہ کی تمام صفات کو، ایک آیا رحمان ایک آیا رحیم۔ اگر آپ اس پہ غور کریں تو اللہ وہ ہستی ہے جو ہمیں یعنی اس کائنات کو، چاہے وہ موجودات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، جن و انس ہوں، فرشتے ہوں، سب کو عدم سے وجود میں لایا۔ تو چونکہ یہ کام ہو چکا تو اللہ دلالت کر رہا ہے زمانہ ماضی پر۔ اللہ زمانہ ماضی پر دلالت، یہ نہیں کہ اللہ اب نہیں ہے یا آگے نہیں ہے، لیکن یہ بسم اللہ سے زمانوں کی تخصیص کیسے کی جا سکتی ہے، میں اس کی طرف آ رہا ہوں کہ اللہ چونکہ موجودات کو وجود میں لایا، عدم سے وجود میں لایا، اور یہ حادث ہیں کہ حادثہ کے طور پر یا عدم سے وجود میں آئے، اور رحمان جو ہے چونکہ اس اب ہم تفصیل میں جائیں گے رحمان اور رحیم کی، اس میں زیادہ ڈیٹیل آئے کہ رحمان جو ہے کہ رحمان دنیا، کہ اس دنیا میں پریزنٹلی جو لائف ہماری اس وقت زندگی چل رہی ہے، پریزنٹ جو ہے ہمارا حال جو ہے وہ رحمان اس پہ دلالت کرتا ہے، اور رحیم چونکہ مخصوص ہے آخرت کے لیے تو آخرت کو جو ہے منطبق ہوتی ہے رحیم پر۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 3 زمانے مقید ہیں، یعنی کہ ماضی، حال اور مستقبل۔ ایک تو ہم اس سے اس کا ہم نے ایکسٹریکٹ کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تینوں زمانوں کو ڈینوٹ کر رہا ہے۔ یہ زمانے بھی ہمارے لیے، اللہ کے لیے زمانے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ لا زمان ہے، لا مکان ہے، نہ اس کے لیے کوئی جگہ ہے، نہ اس کے لیے کوئی وقت ہے، نہ اسپیس اس کے لیے کوآرڈینیٹس ہیں، اور نہ اس کے لیے ٹائم ڈائمینشنز ہیں۔ یہ اگر کوئی سائنٹیفکلی اس کو دیکھنا چاہے کہ یہ ٹائم جو ہے جو چل رہا ہے یہ ریلیٹیو ٹائم ہے، جیسے سورج کے لحاظ سے ہمارا ٹائم چل رہا ہے، اگر دوسرے پلینٹس پہ آپ جائیں تو ان کے لحاظ سے ان کا ٹائم چلے گا، اور یہ ایک ریلیٹیو ٹائم ہے۔ ایبسولوٹ ٹائم وہ ہوتا ہے کہ جب سورج نہیں تھا تب بھی ٹائم چل رہا تھا، لیکن پھر بھی یہ سارا کچھ زمانی ہے، زمان کا تعلق ہم سے ہے جو عدم سے وجود میں آئے ہیں۔ اللہ زمانی نہیں ہے اور مکانی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ اگر دیکھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس میں اللہ جو ہے چونکہ اس میں ساری صفات ہیں، لفظ اللہ جو ہے اسم اللہ، اس میں تمام جملہ صفات باری تعالیٰ پروردگار کی موجود ہیں، تو ظاہر ہے اس میں توحید بھی ہے، تو یہ توحید کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ جب رحمان کی بات آتی ہے تو رحمان وہ ہے کہ جو حاجتیں پوری کرنا، رحمان کا ایک مطلب ہے کہ جو ضرورت کے مطابق دے، اور رحیم کی جب ہم تفسیر میں آئیں گے، رحیم وہ ہے جو ایمان اور
عمل صالح کے مطابق دے۔ تو چونکہ توحید بھی اس میں، اب میں اس میں سے اخذ کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اصول دین، کسی وقت ہمیں موقع ملا تو ہم اس سے فروع دین بھی آپ کو، یا سورہ فاتحہ سے فروع دین انشاءاللہ نکال کے دیں گے۔ تو اللہ کی توحید جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ ڈینوٹ کر رہا ہے لفظ اسم اللہ توحید کو۔ رحمان وہ ہے کہ چونکہ وہ رحمان ہے اور وہ اس دنیا کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اس کی پرورش کرنا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، اس کے تمام اعمال اور افعال کی نگرانی کرنا اس پر ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ ظلم ہوگا۔ اور اللہ چونکہ عادل ہے اس لیے وہ تمام امور کو سنبھالے ہوئے ہے اور ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق عین عدل عطا کرتا ہے۔ تو یہ توحید کے بعد جو دوسرا اصول دین ہے عدل، وہ رحمان سے نکلا۔ اب چونکہ انسان کی ضروریات میں سے ایک ضرورت ہدایت بھی ہے، تو وہ اللہ ہدایت بھی کر رہا ہے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے، مرسلین کے ذریعے، امام خدا علیہ السلام کے ذریعے۔ تو چونکہ وہ ہدایت بھی کر رہا ہے تو نبوت بھی آ گئی اس میں، پھر اس میں امامت بھی آ گئی، اور چونکہ وہ رحیم ہے یعنی کہ رحیم آخرت ہے، آخرت میں رحم کرے گا، تو اس سے معاد یعنی قیامت کا دن مراد ہے۔ تو یہ ایک مختصر سی میں نے تشریح کی، آپ اس پہ خود غور کر سکتے ہیں، مختلف کتابوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں، مختلف تشریحات جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ غور و فکر کرنا جو ہے یہ بہت ایک بڑی عبادت ہے۔ اب ہم تھوڑا سا آپ کو اس کے بعد جو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس کے متعلق تھوڑا سا میں کچھ اور بیان کرنا چاہوں گا۔ وہ اس طرح کہ جب ہم بات کر رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، تو اس میں ایک آیا تھا ٹاپک ہمارے پاس کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ نہ صرف سورہ فاتحہ جو ہے اس کا جزو ہے، مستقل آیت ہے، بلکہ ہر سورت سے پہلے مستقل جز ہے اور ہر سورت کا حصہ ہے۔ یہ ہمارا جو ہے امامیہ مکتب جو ہے اس کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں، دوسرے سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ہمارا مقصد اپنے جو ہے اس کو بیان کرنا ہے۔ اب میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ یہ کہا جاتا ہے، ایک اعتراض، یہ اس لیے آپ کو ڈسکشن بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کا کہیں پر کوئی ڈسکشن ہوتی ہے تو یہ پوائنٹس آپ کے ذہن میں رہیں کہ آپ اپنے جو آپ کا مسلک ہے، آپ کا عقیدہ ہے، اس کا دفاع کر سکیں۔ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو تبارکاً لکھ دیا گیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ تبارکاً ہوتا تو چونکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاستعذ باللہ وہ بھی آیت قرآن کی کہ اللہ کی پناہ مانگو شیطان سے، تو اس کو بھی تبارکاً لکھ دیا جاتا۔ تو یہ صرف تبارکاً لکھنے کا تعلق نہیں ہے بلکہ یہ حصہ ہے، یعنی یہ کہ یہ صرف ایک دفعہ لکھ دیا جاتا، آپ ہر دفعہ اس کو پڑھ رہے ہیں اعوذ باللہ کو، تو اس کا مطلب ہے کہ صرف تبارکاً کے لیے اول قرآن میں اس کا لکھنا جانا کافی تھا، اس لیے کہ استعاذ اگر یہ جز نہ ہوتی کہ استعاذ کسی صورت کا جز نہیں ہے، لہذا دوری شیطان کے لیے صرف پہلے ایک لکھ دینا کافی تھا۔ تو اس پہ دلالت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارکاً نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اس کا حصہ ہے۔ دوسرا یہ کہ قرآن میں کوئی بھی چیز نہ ایڈ ہوئی ہے نہ اسے نکلی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب چونکہ آپ قرآن پاک کہیں کا بھی چھپا ہوا اٹھا لیں تو اس میں ہر صورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ جو چیز قرآن میں شامل نہیں ہے وہ حاشیے پہ سائڈ پہ لکھی جاتی ہے، اور لکھی بھی اس لیے جاتی ہے کہ یہ ایک تاثر نہ پیدا ہو جائے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے۔ تو چونکہ وہ قرآن کی سائڈ پہ لکھی جاتی ہے اس لیے قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ اب چونکہ آپ قرآن کہیں پہ آپ سعودی عرب سے اٹھائیں، آپ مکہ مدینہ، آپ پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، یورپ کنٹری سے، کہیں سے، آپ ٹرکی سے، مصر سے، آپ جو مرضی پاکستان کا نسخہ اٹھا لیں، کہیں ہندوستان کا اٹھا لیں، اس میں بسم اللہ الرحمن ہر صورت سے پہلے ہے، تو لہٰذا یہ قرآن کا حصہ ہے، ہر صورت کا حصہ ہے، کیونکہ لکھی جاتی ہے۔ اور اگر یہ لکھی نہ جاتی تو جن لوگوں نے قرآن کو جمع کیا ہے، جو کہتے ہیں کہ جی قرآن جمع ہوا ہے، وہ اس کو نکال دیتے ہیں کہ یہ حصہ نہیں ہے۔ تو اس کا موجود ہونا ہر صورت سے پہلے لکھا جانا کافی ہے دلیل کہ یہ قرآن ہر صورت کا حصہ ہے۔ اور
ایک اعتراض یہ ہے کہ یہ تبارکن لکھی جاتی ہے لیکن سورہ برات سے پہلے نہیں ہے، سورہ توبہ سے پہلے، تو اس کا بھی یہ جواب ہے کہ سورہ توبہ سے اگر پہلے نہیں ہے تو سورہ لہب سے پہلے بھی نہیں ہونی چاہیے، اس میں بھی عذاب کی وعید ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، کو صورت آیت جو ہے وہ عذاب کی آیت صورت ہے۔ تو لہٰذا یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ اگر سورہ برات کو میں اس کو آپ مزید ڈیٹیل بتا دیتا ہوں، اگر سورہ توبہ کو تبارکن بسم اللہ سے اس لیے محروم کیا گیا کہ اس میں مشرکین سے برات، ان پر غضب خدا کا ذکر ہے، تو اس لحاظ سے سورہ لہب جو ہے، سورہ معون جو ہے، سورہ قل یا ایھا الکافرون، اس طرح ماؤستین، سورہ ناس اور سورہ فلق جو ہے، جن میں عذاب، برات اور استعاذ کے علاوہ کوئی مضمون ہی نہیں ہے، ان سے پہلے بھی بسم اللہ کو ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بس معلوم ہوا کہ یہ چیز توفیقی ہے، جن صورتوں سے پہلے بسم اللہ ہے وہ ان کا جز ہے۔ یہ تھوڑی سی ہماری جو ہے ڈسکشن، اور اس کے بعد کچھ ایک دو چیزیں میں آپ کی خدمت میں۔ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر اس کو سورہ فاتحہ کا جز سمجھا جائے تو اس سے پہلے ایک اور بسم اللہ پڑھنی ضروری ہوگی۔ تو چونکہ حمد کے متعلق بھی مشہور حدیث میں ہے کہ جو کام اللہ تعالیٰ کی حمد کے بغیر شروع کیا جائے وہ ناقص ہے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ تو سورہ فاتحہ کا حصہ ہو گیا، اب اس سے پہلے ایک بسم اللہ آنی چاہیے اگر وہ اس کا حصہ ہے۔ اس کا ایک عقلی جواب یہ ہے کہ حمد سے پہلے بھی حدیث میں ہے کہ مشہور حدیث ہے کہ جو کام اللہ کی حمد کے بغیر شروع کیا جائے وہ ناقص ہے، لہٰذا الحمدللہ رب العالمین کو جزئیت سے خارج ہونا چاہیے۔ بس اس کا جواب اس اشکال میں ہوگا کہ اس کا وہی جواب ہے، کیونکہ الحمدللہ کو قرآن مانیں گے تو اس سے پہلے ایک اور حمد پڑھنی پڑے گی، بالکل اسی طرح کہ اگر آپ اس کو اس طرح پڑھ رہے ہیں کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے ایک بسم اللہ جو آیت مستقل آیت ہے اس سے پہلے ایک بسم اللہ آ رہی ہے، تو پھر ہم سے پہلے بھی آپ کو حمد پڑھنی پڑے گی۔ تو یہ کچھ شارٹ سا لیکچر میں نے اس لیے دیا ہے تاکہ ہم اگلی ڈیٹیل میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے یہ مزید جو ہے اس پہ سورہ فاتحہ کی اب تفسیر شروع کریں گے، اور انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہم الگ الگ ایک ایک حرف کی تفسیر انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔